آج کی ویڈیو کے لیے میری آپ سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو ایسی باتیں بتانے والا ہوں جن کو سن کر آپ حیران ضرور ہوں گے۔ ایک بلائنڈ ہونے کے باوجود زندگی کی بہت بڑی کامیابی کیسے حاصل کی، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے کیسے گریجویشن کیا، کس حیران کن طریقے سے اللہ نے میری مدد کی، یہ سب کچھ اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ازکریم اور ازکریم ڈیجیٹل یوٹیوب چینل پر آپ سب کو بہت ویلکم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور چینل اس قابل لگے تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ریسیو ہو سکے۔ میں چونکہ موبائل سے ویڈیو بناتا ہوں تو میرے پاس کیمرہ نہیں ہوتا، اس لیے اگر ویڈیو کوالٹی آپ کو اس قابل نہ لگے تو آپ معاف کر دیجیے گا، لیکن انشاءاللہ ویڈیو کوالٹی پھر بھی اچھی ہوگی، ویڈیو بھی اچھی ہوگی۔ تو آئیے بغیر ٹائم ضائع کیے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جب نمل یونیورسٹی اسلام آباد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں میرا ایڈمیشن ہوا تو 6 فروری 2017 سے ہماری کلاسز سٹارٹ ہونی تھیں۔ تو جس صبح کلاسز ہونی تھیں تو فجر کی نماز کے بعد میں نے اللہ تعالیٰ سے اسپیشل دعا کی کہ یا اللہ، آپ کے پاک نام سے میں اس ڈگری کو شروع کرنے والا ہوں، تو آپ میری خصوصی ہیلپ کرنا اور میری لاج ضرور رکھنا۔ تو خیر 6 فروری 2017 سے کلاسز شروع ہوئیں، تو میں اس سے پہلے آپ سے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اور وہاں کا ماحول کیسا تھا، لوگ کیسے تھے، سب کچھ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ تو جس وقت میرا ایڈمیشن ہوا بی ایڈ آنرز کی ڈگری میں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ ڈگری ہماری یونیورسٹی میں اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بالکل نیو سٹارٹ ہوئی تھی۔ تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارا تیسرا بیچ تھا۔ ہماری کلاس میں بہت کم لوگ تھے، تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 5 سے 6 لوگ ہوں گے، اور میں تھا اور باقی گرلز تھیں۔ لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ماحول ایسا تھا، بالکل گھر والا ماحول، ہم لوگوں کا بالکل اس طرح کا تعلق تھا، بہن بھائیوں والا، اور ایک دوسرے کی بہت ہیلپ کرتے تھے، بہت سپورٹ کرتے تھے۔ اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے لوگ ماشاءاللہ اتنے زیادہ کوآپریٹیو تھے کہ میں ان کے لیے جو بھی الفاظ ادا کروں میرا خیال ہے کم ہے۔ ڈپارٹمنٹ کا اس وقت اوور آل ماحول بھی بہت اچھا تھا، اور میں اسپیشل ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو۔ تو خیر یہ تھا ہمارے ڈپارٹمنٹ کا جو ہے اوور آل ماحول۔ اور اس کے علاوہ اب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ جس وقت میرا ایڈمیشن ہوا تو اس وقت کیا حالات تھے۔ اس وقت میں جن حالات میں یونیورسٹی گیا نا، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جب میرا ایڈمیشن ہوا تو میرے حالات یہ تھے کہ گھر والے فی پے نہیں کر سکتے تھے، ہم لوگ اس وقت فی افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کچھ حالات ایسے ہو گئے تھے۔ لیکن اللہ جب مدد کرتا ہے نا تو پھر وہ ایسے راستے کھولتا ہے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت ڈپارٹمنٹ سے بھی اور ایسے لوگوں سے میری ہیلپ ہوئی، ان لوگوں نے مجھے سپورٹ کیا کہ ان میں سے کافی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو فیس کے معاملے میں جتنی سپورٹ ملی، اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو سلامت رکھے جن لوگوں نے مجھے اس وقت سپورٹ کیا تھا۔ تو خیر اس وقت یہ بھرپور سپورٹ مجھے ملی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جس وقت میں نے وہاں پہ پڑھائی کا آغاز کیا، تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلائنڈ ہونے کے باوجود چیلنجز تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے چیلنج یہ آیا کہ میں نے جب پیپرز دینے تھے تو اب ہمارا ڈپارٹمنٹ جو تھا وہاں پہ، کیونکہ میں پہلا بلائنڈ پرسن تھا، تو اس وجہ سے ڈپارٹمنٹ والوں کو یہ بتانا تھا کہ میں پیپر کس طرح دوں گا اور کس طریقے سے ہم اس چیز کو مینیج کریں گے۔ تو خیر ہمارے ڈپارٹمنٹ کی اس وقت جو کوآرڈینیٹر تھیں میم عظمیٰ یعقوب، ماشاءاللہ بہت ہی اچھی انسان، تو میں ان کے پاس چلا گیا۔ میں نے جو ہے وہاں پہ سب کچھ ڈسکس کیا
اور میں اپنا باقاعدہ لیپ ٹاپ بھی وہاں لے کے گیا ان کے پاس. میں نے ان کو سارا یوز کر کے دکھایا. تو میں نے ان کو کہا کہ میم اس طریقے سے جو ہے وہ میں پیپر دوں گا، اور پیپر جو ہے وہ کمپیوٹر پہ دوں گا، لیپ ٹاپ پہ دوں گا. تو پہلے انہوں نے سارا کچھ چیک کیا کہ مجھے باقاعدہ لیپ ٹاپ میں نے جب چلایا تو انہوں نے سارا چیک کیا کہ میں کس طریقے سے کام کرتا ہوں، کس طریقے سے سارا کچھ مینیج کرتا ہوں. تو انہوں نے خیر مجھ سے ایک اپلیکیشن لی اور اس کو اپروو کرا دیا. اس طریقے سے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے میں نے جو ہے وہ سب سے پہلی دفعہ یونیورسٹی میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں مڈ ٹرم کے پیپر جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ دیے، لیپ ٹاپ پہ دیے. اور لیپ ٹاپ بھی ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ والوں کی طرف سے ارینج کیا گیا پیپرز کے لیے. اس کے بعد جو ہے دوسرا چیلنج یہ آیا کہ فرسٹ سیمسٹر میں نا جو میرے سبجیکٹس تھے، باقی تو سارے سبجیکٹس انگلش میں تھے لیکن ایک سبجیکٹ اردو میں تھا. اب اس وقت یہ تھا کہ مجھے اردو ٹائپنگ بالکل بھی نہیں آتی تھی، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اردو کا پیپر کس طریقے سے اٹیمپٹ کروں گا، کس طریقے سے دوں گا اردو کا پیپر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی کس طرح مدد ہوئی. تو میں جب گھر گیا نا، جس دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اردو ٹائپنگ کیسے کروں گا یہ سارا کچھ، تو میں گھر گیا، میں نے نیٹ پہ سرچ کرنا شروع کر دیا کہ اردو ٹائپنگ کیسے ہوتی ہے سارا کچھ. آپ یقین کریں، آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایک دن کے اندر میں نے اردو ٹائپنگ سیکھ لی. اس کے کوئی 2 یا 3 دن کے بعد اردو کا پیپر تھا. تو اللہ نے میری ایسی مدد کی کہ اردو کا پیپر میں نے خود اٹیمپٹ کیا بغیر کسی ہیلپ کے، وہ بھی میں نے کمپیوٹر پہ پیپر دیا. اور جب پیپر میرا چیک ہوا تو مجھے ٹیچر نے کہا کہ آپ کا پیپر بہت زبردست طریقے سے ٹائپ ہوا تھا اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے پیپر دیا. تو مجھے یہ سن کر اس وقت اتنی خوشی ہوئی کہ آپ حیران ہوں گے. اور میں نے وہ پیپر بھی بہت اچھے نمبر سے پاس کیا. اس کے بعد ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب شروع کے دن تھے نا، تو یہ پچھلا واقعہ بھی شروع کے دن کا ہی تھا. تو اب ایسا ہوا کہ میں بس میں جا رہا تھا صبح یونیورسٹی. تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ کیونکہ ہمارے تیسرے سیمسٹر میں نا سٹیٹس وغیرہ ہوتی تھی. سٹیٹس بہت مشکل سبجیکٹ تھا، لوگوں کو بہت مشکل لگتا تھا، اور خاص طور پہ میرے جیسے بندے کے لیے تو اتنا مشکل تھا کہ میں نے تو اسکول میں بھی ظاہری بات ہے میتھ وغیرہ بہت مشکل سے کی تھی. تو اب یہ مجھے جو ہے نا لوگوں نے ڈرانا شروع کیا بس میں کہ سٹیٹس تو بہت مشکل ہوتا ہے، آپ کے لیے کرنا مشکل ہو جائے گا، یہ وہ. اب خیر اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ جب تیسرا سیمسٹر شروع ہوا تو میں نے سٹیٹس کا جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھنا تھا. اب وہاں پہ لکیلی ایک ایسی ٹیچر مل گئیں جن کا نام بھی میں اسپیشل مینشن کرنا چاہوں گا، میم جمیلہ ان کا نام ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے مجھے باقاعدہ پورا ٹائم دیا. سٹیٹس جو ہے وہ مجھے باقاعدہ انہوں نے لیپ ٹاپ پہ سکھائی. ایون آپ حیران ہوں گے کہ کوئی فری سلاٹ ہوتا تھا یا بریک وغیرہ ہوتی تھی تو میں میم کے پاس بیٹھ کے باقاعدہ لیپ ٹاپ پہ سمجھتا تھا کہ یہ کس طرح ہوگا، اور باقاعدہ میں پریکٹس کرتا تھا. میں ایون بریک میں اکیلا بیٹھ کے بھی سٹیٹس کی پریکٹس کرتا تھا. تو میم نے مجھے سارا کچھ سکھایا. اب جب مڈ ٹرم کا پیپر آیا 3rd سیمسٹر میں، تو اس وقت جو ہے نا میں نے وہ سٹیٹس کا پیپر بھی خود لیپ ٹاپ پہ کیا، اور اللہ کے فضل سے میں نے وہ پیپر بہت اچھے نمبر سے کلیئر کیا. اس کے بعد جب فائنل پیپر آئے تو سٹیٹس کا پیپر جو ہے پھر سے میں نے کمپیوٹر پہ دیا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ اس وقت 2 چیلنجز تھے اس پیپر کے دوران. ایک تو ہمارے جو پیپر ہو رہے تھے نا وہ رمضان میں ہو رہے تھے. دوسرا یہ چیلنج تھا، رمضان میں آپ کو پتہ ہے گرمیاں بھی تھیں اس وقت. دوسرا یہ چیلنج تھا کہ جو لیپ ٹاپ تھا نا وہ بہت ہی رک کے چل رہا تھا. اس میں کوئی اس وقت مسئلہ تھا تو بہت ہی سٹک ہو کے چل رہا. لیکن میں نے پھر بھی، جب اللہ کی مدد ہوتی ہے نا تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. میں نے پھر بھی سارا پیپر سٹیٹس کا خود کمپیوٹر پہ لیپ ٹاپ پہ دیا، ساری کیلکولیشن وغیرہ خود کی. اللہ کا فضل ہوا کہ جب رزلٹ آیا تو سٹیٹس کے پیپر میں میرے
100 میں سے 86 نمبر آئے، اور اس طریقے سے میں نے اسٹیٹس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کا یہ سارا سہرا میم جمیلہ کو جاتا ہے، جنہوں نے میری اتنی ہیلپ کی، اور اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی فیملی کو سلامت رکھے۔ تو خیر، اسٹیٹس اس طریقے سے کامیاب ہوئی، اور وہ بندہ جو کہ میتھ میں بھی کمزور تھا، اس نے میتھ سے اوپر کا سبجیکٹ اسٹیٹس جو ہے وہ خود سے لیپ ٹاپ پہ کیا۔ اب تیسری بات جو میں بتانے والا ہوں، یہ سن کے بھی آپ حیران ہوں گے۔ اب کیا ہوا کہ ہمارے دوسرے سیمسٹر میں نا فزیکل جیوگرافی کا ایک سبجیکٹ تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ شروع میں ٹیچرز چینج ہوتے گئے 2 سے 3 ٹیچرز چینج ہوئے۔ تو اس کے بعد نا ایک سر آئے، انہوں نے پہلے سے یہ کہہ دیا کہ میں نوٹس وغیرہ نہیں دوں گا، تو آپ لوگوں نے خود جو بھی ہے وہ کرنا ہے۔ اب ہوا اس طرح کہ جب سر نے یہ کہا تو ہم سارے پریشان کہ اب یہ کس طرح ہوگا۔ تو ان دنوں یہ تھا کہ میں جو ہے وہ ساتھ جو ہے لکیلی میں لیکچرز وغیرہ ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو اب جو ہے وہ مجھے کلاس فیلوز کہتی ہیں کہ ہم لوگ بہت پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں نا، مطلب نوٹس وغیرہ بھی نہیں ہیں، سر نہیں دے رہے، تو کس طرح پڑھیں، آپ کوئی مشورہ دیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ایسا کریں کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ تعالی میں نے لیکچرز ریکارڈ کیے ہوئے ہیں، میں ان سے خود نوٹس بناؤں گا، خود بھی پڑھوں گا، اور آپ سب لوگوں کو بھی وہ نوٹس شیئر کروں گا۔ اب ہوا اللہ نے مدد اسی طرح کی کہ میں نے جو ہے وہ ان کو لیکچر سے جو میرے پاس ریکارڈ ہوئے تھے، میں نے ان سے نوٹس بنائے، اور نوٹس بنا کے نا میں نے ان کو شیئر کر دیا۔ الحمدللہ جب پیپر ہوا، میرا بھی پیپر بہت اچھا ہوا، اور ان سب کا بھی بہت پیپر اچھا ہوا، سب کے 85 84 86، ہم سب کے 80 سے اوپر نمبر آئے۔ تو اللہ نے دیکھیں کس طرح اس وقت ہماری مدد کی، اور سارا کچھ کس طرح سے ہوا۔ اب جو میں بات آپ کو بتاؤں گا نا، یہ سن کے آپ اور زیادہ حیران ہوں گے۔ اب جب آخری سیمسٹر تھا، تو 8واں سیمسٹر، تو اب ریسرچ کی باری تھی۔ ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ریسرچ میں جو ہے نا وہ بندے کو ایسی مشکلات ہوتی ہیں کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب بلائنڈ ہونے کے باوجود مجھے جو ہے نا وہ جو سب سے بڑا ایک چیلنج تھا ریسرچ کے دوران یوز کرنا تھا SPSS۔ SPSS ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ریسرچ کے دوران نا ڈیٹا انالیسس کے لیے، ڈیٹا اس کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اب جو ہے وہ ڈیٹا انٹری وغیرہ کرنی تھی، سارا کچھ کرنا تھا۔ اب ایز اے بلائنڈ پرسن وہ مجھے پہلی بات تو یہ کہ مجھے وہ آتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا یہ کہ اب باری آ گئی اس کو یوز کرنے کی۔ اب میں بڑا پریشان کہ میں اس کو کیسے یوز کروں، اور اس پہ ڈیٹا انٹری کرنی ہے، سارا کچھ کرنا ہے، تو میں کیسے کروں گا نا۔ تو اب اللہ کی ایسی کرنی ہوئی کہ جو میری سپروائزر تھیں، میم جو تھیں، انہوں نے کیا کیا کہ مجھے سرسری سا بتا دیا کہ یہ کیسے یوز ہوگا، لیکن اس وقت بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، بالکل بھی سمجھ نہیں آئی۔ اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ میری کلاس فیلو بھی آئی ہوئی تھیں، ماشاءاللہ بہت ہی کوآپریٹ کرنے والی بہن، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے، سمن ان کا نام ہے۔ تو انہوں نے بھی مجھے تھوڑا سا سمجھایا نا اس وقت کہ یہ کس طرح سے ہوگا، تو لیکن اس وقت بھی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ مجھے صرف تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ ہلکا پھلکا کہ یہ ڈیٹا اس طرح سے ڈالتے ہیں یا یہ وہ، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ 100 میں سے 1% مجھے اس وقت سمجھ آئی تھی۔ اب اس رات کیا ہوا کہ میں سپروائزر سے ہو کے نا میں گھر واپس گیا، میم کے پاس سے ہو کے نا، سپروائزر کے پاس سے ہو کے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا بس آپ نے 1 سے 2 دن کے اندر یہ ڈیٹا انٹری کر کے مجھے دینی ہے ہر حال میں۔ اب پریشانی ہے کہ مجھے تو وہ سافٹ ویئر آتا ہی نہیں تھا، مجھے سرسری سا میم نے اور وہ جو کلاس فیلو تھی انہوں نے مجھے بتایا۔ تو اب میں گھر گیا، صحیح پریشان تھا، رات کا ٹائم تھا۔ خیر میں نے اللہ پاک سے اس وقت دعا کی، یا اللہ اب کام بھی کرنا ہے، تو یہ سارا کچھ ہونا ہے، آپ نے میری خصوصی مدد کرنی ہے، کسی طریقے سے مجھے یہ سافٹ ویئر سکھا دیں۔
تو میرا کام بن جائے، مجھے کسی اور کی ہیلپ نہ لینی پڑے، تو ظاہری بات ہے پھر پیسے بھی دینے پڑیں گے ان کو کام کے۔ تو خیر ہوا اس طرح کہ اللہ سے جب میں دعا کر کے اٹھا، میں نے لیپ ٹاپ کھولا، اس سافٹ ویئر میں نا اس کو ایسے ہی چیک کرنا شروع کر دیا کھول کے۔ تو جو میم نے اور وہ جو میری کلاس فیلو تھیں، انہوں نے جو ڈیٹا مجھے تھوڑا سا انٹر کر کے دیا تھا، وہ میں اس کو دیکھنا شروع ہو گیا، اس کو مطلب چیک کرنا شروع ہو گیا کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے نا۔ آپ یقین کریں کہ جب میں نے وہ چیک کیا تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑی سی خود ٹرائی کرنی شروع کر دی کہ یہ کام کس طرح ہوتا ہے نا اس کے اوپر۔ 5 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے تو یقین کریں کہ ساری کی ساری چیزیں مجھے خود بخود سمجھ آ گئیں، اور پھر میں نے ڈیٹا انٹری کرنی شروع کر دی۔ 1 سے 2 دن کے اندر وہ ڈیٹا انٹر کر کے میں نے پورا دیا۔ جب میم کو جا کے چیک کرایا، میم کہتی ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست، آپ نے تو بہت ایکوریٹ طریقے سے یہ ڈیٹا انٹر کیا ہے اس پہ۔ تو میں یہ سن کے نا بہت ہی خوش، اور جس رات یہ میری ہیلپ اللہ نے کی نا، تو یقین کریں کہ جب اس رات میرا ڈیٹا انٹر مجھ سے ہوا تو میری آنکھوں سے نا آنسو جاری ہو گئے کہ یا اللہ کس طریقے سے آپ ہیلپ کرتے ہیں انسان کی، انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ اس طریقے سے آپ بندے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فضل کیا، میرا ریسرچ پروجیکٹ بھی اس وقت کمپلیٹ ہوا، ریسرچ آرٹیکل کا۔ تو اللہ کے حکم، اس کی رحمت سے، اس کی مدد سے، اور میری جو ٹیچرز تھیں، میری کلاس فیلوز تھیں، جو باقی لوگ تھے ڈپارٹمنٹ کے، ان کی سپورٹ سے اتنے اچھے نمبر سے میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ سمجھ لیں تقریباً 82% سے میں نے وہ گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کی۔ اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ والوں کی میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ میری زندگی کا نا ایک بہت ہی مشکل مرحلہ تھا، ایک بہت ہی پرسنل میری پرابلم تھی۔ اس پرابلم میں بھی میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے، میری ٹیچرز نے اور لوگوں نے جس طرح سپورٹ کیا، تو ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں زندگی میں بہت جلدی واپس آیا۔ اللہ نے اور ان لوگوں نے مجھے جس طریقے سے سپورٹ کیا تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب آخر میں کچھ اور باتیں آپ سے ڈسکس کروں کہ میں الحمدللہ میرے اندر کانفیڈنس اتنا آ گیا تھا کہ میں یونیورسٹی کے لیے جو ہے وہ بس تک خود ہی جاتا تھا گھر سے نکل کے، حالانکہ 2-4 منٹ پیدل چل کے جانا پڑتا تھا، تو بس میں بس تک میں خود جاتا تھا، خود ہی بیٹھتا تھا سارا کچھ۔ پھر جب بس اتارتی تھی تو میں خود ہی گھر واپس آتا، ساری چیزیں خود مینیج کرتا۔ ایون میری بس جو ہے نا وہ صبح بہت جلدی آتی تھی نا، تو گھر والے اس وقت سارے سوئے ہوتے تھے، تو کیا ہوتا تھا کہ نا ناشتہ جو ہے وہ رات کو بنا کے رکھ دیتے تھے، تو میں اس طرح سے صبح خود ہی اوون میں ناشتہ وغیرہ گرم کر کے آرام سکون سے تیار ہو کے خود ہی چلا جاتا تھا۔ تو اللہ کی نا اتنی زیادہ ہیلپ ہوئی اس ڈگری کے دوران کہ میں آپ کو، میرے پاس تو شاید الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں اور کن الفاظ میں اپنے اللہ کا شکر ادا کروں نا۔ تو اس طریقے سے بہت ہی اچھے نمبر سے، بہت ہی کامیابی سے، جس طریقے سے اس نے میری ڈگری کرائی، بی ایڈ آنرز کرایا، 4 سال کی ٹوٹل ڈگری تھی، تو میں یقین کریں کہ اللہ کا بھی بے حد مشکور ہوں، اپنے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کا بھی بڑا مشکور ہوں، جس طریقے سے سپورٹ مجھے کی گئی، لوگوں کی سپورٹ رہی۔ اور اسپیشل میں یعنی آپ کو کہتا ہوں کہ میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں آج اپنے ڈپارٹمنٹ کا بھی، اپنی ٹیچرز کا بھی، سارے ٹیچرز کا، لوگوں کا، کلاس فیلوز کا، اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر پیرنٹس کی دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو بہت سلامت رکھے، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ 14 اگست آ رہی ہے، تو 13 اگست کو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو شیئر کروں گا۔ میری اپنی پوئٹری میں نے 14 اگست کے حوالے سے اپنے ملک کے لیے لکھی تھی، اور اس میں خود لکھی بھی تھی، خود ویڈیو میں میں نے پوئٹری پڑھی بھی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اتوار والے دن وہ ویڈیو بھی آپ سے شیئر کر سکوں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، تو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔